بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ جب رسول کو حق نہیں ہے، جب رسول کو حق نہیں ہے، جب رسول کو حق نہیں ہے کہ رسول قرآن کے وارث بنائے، تو پھر تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ قرآن کے وارث تم بناؤ؟ اب پتا چلا شرارت کا کہ کہاں سے شرارت شروع ہوئی کہ انہوں نے رسول کو قرآن جیسا کیوں نہیں مانا؟ کیوں؟ قرآن ہے بے مثل، قرآن ہے بے عیب۔ ارے اگر رسول کو بے عیب مانتے لکھ دیتے ہیں تو پھر میں بھی ایک سوال پوچھوں گا کہ اگر واقعی تم رسول کو قرآن جیسا مانتے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ جب رسول کو حق نہیں ہے کہ قرآن کے وارث بنائے تو تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ رسول کے وارث بناؤ؟ اور اگر رسول ہے قرآن جیسا، بے عیب ہے، معصوم ہے، تو پھر قانون الہی کی طرف آؤ کہ رسول کے بعد رسول کے منبر پر بھی وہ بیٹھ سکتا ہے جو رسول کی طرح بے عیب ہو۔ یہی سبب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ میں نے عرض کیا کہ کم از کم مسلمان رسول کو قرآن جیسا مانتے۔ اور آئیے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف کہ رسول ہے کیا؟ کیا معاف کرنا میرے دوستو، یہ جھگڑا علی پر نہیں ہے، حسین پر نہیں ہے، جھگڑا رسول پر ہے۔ ارے علی تو تب سمجھ میں آئے جب رسول سمجھ میں آئے۔ ارے رسول علی تو تب سمجھ میں آئے، علی تو تب سمجھ میں آئے، علی تو تب سمجھ میں آئے جب رسول سمجھ میں آئے۔ حسن اور حسین تو تب سمجھ میں آئے جب رسول سمجھ میں آئے۔ جب تمہیں رسول ہی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیسے سمجھ میں آئے؟ بطول کیسے سمجھ؟ آئیے چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں اب ایسی آیت پڑھوں گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بچے کو یاد ہوگی۔ یہ سورت آل عمران کی بہت بڑی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم اخذتم على ذلكم مصري قال واقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے میں نے روز ازل میں میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتابیں دیتا ہوں، حکمت عطا کرتا ہوں، نبوت عطا کرتا ہوں، لیکن میرا ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم میں میرا رسول آئے گا، انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں۔ انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ انتظار ہادی کے آنے کا کیا جاتا ہے، پیدا ہونے کا نہیں۔ تم میں میرا رسول آئے گا اور وہ رسول کیا ہوگا؟ مصدق ہوگا، جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، جو تمہارے ساتھ کتاب ہیں جو لے کے جا رہے ہو اس کی تصدیق کرے گا۔ اس پر ضرور اس لفظ کو سمجھی، بڑا جملات کر رہا ہوں علی کی محبت کی مستی میں، پوری توجہ۔ اس پر ضرور نون تاکیدی لام لازمی، ضرور اس رسول کی۔ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ عبدالحکیم کو، کسی عام انسان کو؟ تمام معصومین کا مجموعہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء ہیں کہ تمام کے تمام اس رسول کی ضرور اس رسول کی ضرور مدد کرنا، ضرور اس رسول کی ضرور مدد کرنا۔
اور اس رسول پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا. یا اللہ یہ کیا ہے؟ رسول آپ کا مدد کریں انبیاء، یہ آپ بدعت کی بنیاد ڈال رہے ہیں. بڑا جملہ میں نے کہا دیا حیدرآباد دکن میں نے عرض کیا یا اللہ یہ تو بدعت کی بنیاد ہوگی، کیا انبیاء میں آپ سے زیادہ طاقت ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں انبیاء کو کہ میرے رسول کی ضرور ضرور مدد کرنا، ضرور ضرور. کیا یہ اللہ ہے کیا؟ رسول اللہ اور غیر اللہ سے مدد مانگے. اور پوری توجہ تھا ایک ایک جملے پر غور رہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہمارا رسول اور غیر اللہ سے مدد مانگے، ضرور ضرور مدد کرنا، ضرور ضرور ایمان لے کر آنا. اللہ نے فرمایا دیکھو کرتے ہو اقرار؟ کہا ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا شاہد رہنا اور شاہدین میں سے ایک شاہد میں بھی ہوں. یہ بہت بڑا جملہ اگر میرے سمجھ میں آ جاتا، آپ کی سمجھ میں آ جاتا تو میں سمجھتا کہ میری تقریر جو ہے آج کی تقریر میری جو ہے کامیاب ہو گئی. اس پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا، میرے رسول پر اس کی ضرور ضرور مدد کرنا. پکا اقرار کرتے ہو؟ ہم نے اقرار کیا. اللہ نے شاہد رہنا اور شاہدین میں سے. کیا مقام ہے میرے رسول، اور شاہدین میں سے ایک میں بھی ہوں. پھر جو بھی پھر گیا. آپ نے اندازہ لگایا میرے نوجوانوں جو میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، میرے سامنے بچہ کوئی نہیں بیٹھتا، وہ بیٹھے جس کا اتنا دماغ ہو، اتنا دماغ لے کر پھران کے بیٹھو. پھر اللہ نے فرمایا تم شاہد رہنا اور شاہدین میں سے ایک شاہد میں بھی ہوں. پھر جو بھی پھر گیا، یعنی اللہ نے اپنی ذات کو بھی ملا دیا کہ جو بھی. سر نہ ہلا میرے بھائی، سر نہیں، مجلس میں سر نہیں، عبادت میں سر کو ہلایا نہیں جاتا. پھر جو بھی پھر جو بھی پھر جو بھی پھر جو بھی پھر گیا تو وہ فاسق ہوگا. یہ ہے مقام رسول. یہاں سے پتا چلا کہ ہمارا رسول کیا ہے. پتا چلا جس کی مدد نہ کرنے پر، جس کی مدد نہ کرنے پر، جس کے ذات پر ایمان نہ لانے پر اور مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جائیں. سمجھنے کی کوشش میرے بچے، سمجھنے کی کوشش، سمجھنے کی. مقام رسول کیا ہوا؟ بنص قرآن مقام یہ ہوا کہ جس کی مدد نہ کرنے پر، جس پر ایمان نہ لانے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جائیں، اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ارے ہاں، اگر کوئی نبی محمد پر ایمان نہ لائے، کوئی نبی محمد کی مدد نہ کرے تو وہ فاسق ہے. کوئی نبی مدد نہ کرے، کوئی نبی مدد نہ کرے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے. اب قبلہ اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں علی کی محبت کی مستی میں یہ میں جملہ نہ کہتا. اب دیکھا رسول کے مقام سمجھ میں آیا کہ رسول کیا ہے؟ کہ جس کی ذات پر ایمان نہ لانا اور جس ذات کی مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ضرور ضرور ایمان لے کر آنا، ضرور ضرور مدد کرنا. اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی اور 73 فرقے میرے مسلمان بھائی اس پر متفق نہ ہوتے تو میں یہ آیت بھی نہ پڑھتا. لیکن قرآن میں ہے کہ رسول کا یہ مقام ہے کہ اگر کوئی نبی رسول پر ایمان نہیں کرنا ہے تو اس کی نبوت بیکار. کوئی نبی محمد کی مدد نہ کرے تو اس کی نبوت بیکار ہے. لیکن جب سورۃ مائدہ پر نظر پڑی تو اسی اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ. بڑا جملہ میں نے یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول. توجہ سنیں جملہ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جملہ سنیں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی، جہاں سنیں غور سے. جملہ سنیں، یہ جملہ میرا جملہ ہوا میں اڑ نہ جائے.
جس اللہ نے کہا تھا رسول کے لیے کہ میرے رسول کا یہ مقام ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر کوئی میرے نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے گا، مدد نہیں کرے گا تو ان کی نبوتیں بیکار ہیں. اسی اللہ نے رسول کو کہا یا ایھا الرسول بلغ، ابلغ نہیں، اے میرے رسول ضرور ضرور پہنچاؤ. ابلغ نہیں کہا، ضرور ضرور. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پورے قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں میرے سنی شیعہ بھائیو، پورے قرآن حکیم میں لفظ بلغ ایک مرتبہ استعمال ہوا. بلغ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. پورے قرآن میں لفظ بلغت ایک مرتبہ استعمال ہوا. اس آیت میں میرے رسول، اور علامہ اشرف الفی تھانوی نے کیا ترجمہ کیا کہ میرے رسول جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تمہاری رسالت بیکار ہے. یہاں سے پتا چلا کہ جس کی نبوت پر ایمان نہ لانے پر اور مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور جس کی ولایت نعرہ حیدری، سنا جملہ پورا سنا، پورا جملہ سنے. یہاں سے پتا چلا کہ جس کی نبوت پر ایمان نہ لانے پر، جس کی نبوت پر پوری توجہ میرے بھائی سنے، جس کی نبوت پر ایمان نہ لانے پر اور مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہے. اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. لیکن جس کی ولایت کا اعلان نہ کرنے پر رسول کی نبوت بیکار ہو جاتی ہے، اس کو قرآن میں علی ولی اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ بڑا جملہ، پوری توجہ، جہاں میری آواز تمام مسلم گھبرائے نہیں لے، پوری توجہ. میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب یہ حیدرآباد دکن ہے، علامہ رشید ترابی مرحوم کا یہ شہر ہے. میرے دوستوں میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے دلیل تو اس کی کیا؟ جس کے ولایت کا اعلان نہ کرنے پر رسول کی نبوت بیکار ہو جاتی ہے، اس کو قرآن میں علی ولی اللہ کہتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں غدیر کا واقعہ نہ ہو. میں نے کیا یہ بات کی بات ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں چھوٹا سا ایک پیس جو ہے وہ خطبے کا بھی پڑھوں گا. لیکن یہ تو باتیں واضح ہیں میرے دوستوں. تفاسیر میں کہ حضور اکرم نے اعلان کیا، ممبر بنایا، غدیر کے میدان میں پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کر اعلان کیا. یہ انشاءاللہ اگر آ گیا، کیونکہ وہ جو خطبہ ہے وہ تو اس کے لیے ایک الگ اشرا چاہیے. غدیر کا خطبہ چھوٹا نہیں ہے، اس کے لیے ایک الگ اشرا چاہیے. تو حضور اکرم نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اور بہت ایسی بھی کتاب ہیں جس میں یہ ہے من کنت مولا فعلی مولا. کیونکہ جب فے آتی ہے تو ہاذا کی ضرورت نہیں. بڑا جملہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا. میں کیا کر رہا ہوں؟ تمام علماء حضرات، میرے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے یہ رسول نے کیوں کہا؟ ثقافی تھا. یہ ہاذا کیوں کہا؟ فوراً کے لیے، بلا فصل کے لیے. من کنت مولا علی مولا کافی تھا. یہ ہاذا کیوں کہا؟ ہاذا یہ. میرے دوستو یاد رکھنا یہی سبب ہے کہ آج جو ناد علی
جناب علی علیہ السلام کے قبر اطہر پر فانوس پر لکھی ہوئی ہے، تو میرے مسلمان بھائی کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول نے کہا تھا نا خیبر میں ناد علین، تو یہ اس علی کو اللہ کو پکارا تھا، اللہ کا بھی علی نام ہے، اس کو پکارا تھا، اس کو، اس علی کو نہیں، اس کو۔ اگر رسول یہ کہتا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو آج کا مسلمان بھائی وہی علی جس کو خیبر میں پکارا تھا، اسی لیے فرمایا وہ علی نہیں جس کا مولا فہذا نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جو علی ہے، یہ علی جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب میرا دوست جملہ ہے اس کو کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات ہو گئی، سب نے میرے مولا علی کو مبارک دی، لیکن ایک جملہ یہ ہے، میں حیران ہوں کہ ایک تھا اونٹنی پر سوار تھا اور وہ آیا اور یہ جملہ کہا۔ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی اور مسلمان اس کا تفسیر نہ کرتے تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں۔ اب آیا حارث بن نعمان فہری آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا ہے یا اللہ نے؟ تو کہا میرا کلام، میرا فعل وہی ہے جو اس کا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، اس نے کہا۔ اب یہ کہتا ہوا چلا اور اس کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی سورۃ انفال میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے میرے پروردگار، اللہ کو مان رہا ہے، رسول کا صحابی ہے، بڑا جملہ ہے، کیونکہ آج میں سمجھ گیا بس یہی ہے کافی۔ خطیب کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کا جو مزاج ہے سماعت کا وہ بہت بلند ہے، اسی لیے کل حقیقی طور سے میری تقریر شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ کا جو سماعت کا معیار ہے وہ میں سمجھ گیا۔ میں نے کیا کہا، اللہم، یہ سورۃ انفال، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے پروردگار اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے، یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو میرے اوپر پتھر کا عذاب نازل کر۔ یہ علی بڑا جملہ ہے، گھبرائے نہیں۔ دیکھو جلدی 1.25 گھنٹہ گزر گیا۔ یہ علی پروردگار، اے میرے پروردگار، اللہم، اے میرے پروردگار۔ حارث بن نعمان فہری اللہ کا مخالف نہیں، بڑا موحد ہے۔ اے میرے پروردگار، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے میرے پروردگار اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو میرے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر۔ بس یہ کہنا تھا، یا صحابہ کرام نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا ابابیل، اس کے چونچ میں پتھر تھا۔ ایک جملے میں میرا نقطہ ہوتا، پرندہ تھا چھوٹا، اس کی چونچ میں پتھر، حج تھا، تازے بال منڈائے تھے، پوری توجہ جہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں تمام حضرات کے لیے، وہ پرندے کے چونچ میں پتھر، پرندہ نیچے آیا، ٹنڈ میں پتھر لگا، آیا اونٹنی پر آیا، دونوں مر گئے، دونوں اونٹنی بھی، دونوں۔ بڑا جملہ پھر میں نے کہا اتنا بات دکھن میں، جو پرندہ لے کر آیا، پرندہ ابابیل لے کر آیا، ابابیل لے کر آیا، پرندہ چونچ میں پتھر ہے، آیا ٹن پر لگا، حارث بن نعمان فہری کے نیچے اترا، اونٹنی کو لگا، دونوں مر گئے۔ میں نے عالم تسار میں سوال کیا، اے میرے پروردگار اگر حارث بن نعمان فہری علی کی ولایت کا قائل تھا، اس کو عذاب ملنا چاہیے تھا، یہ اونٹنی نے کون سا قصور کیا؟ اگر یہ جملہ میرا سمجھ میں آ جاتا
تو آپ ضرور داد دیتے، لیکن آپ کا پتا ہے کہ میری روح وہاں کھڑی ہے، جہاں میری روح کھڑی ہے آپ کو وہاں آنا پڑے گا، آپ کو وہاں آنا پڑے گا۔ یا اللہ اس نے قصور کیا تھا، یہ عذاب اونٹنی پر کیا کیوں گرا؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم آج میں نے تمام عالم انسانیت کو سمجھایا کہ انسان تو انسان، اگر جانور بھی علی کے مقابلے میں آئے بڑا جملہ تھا میرے بچے، میرے بھائی، یہ عبدالحکیم پڑھ رہا ہے، یہ آپ کی سطح سے بڑا جملہ تھا جس کو آپ نے نہیں سمجھا۔ یہی سبب تھا کہ کسی جنگ میں کوئی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا تھا تو علی نے کہا کس کی ٹانگیں کاٹ دو، تو کہا مولا یہ اونٹنی جانور ہے، کہا جانور نہیں، جو میرے مقابلے میں آتا ہے وہ شیطان ہے۔ نعرہ حیدری، سمجھ نہیں آیا ابھی؟ ایک بڑا جملہ کر رہا ہوں، ایک بڑا جملہ تمام مسلمان بھائی کے لیے، اور وہ جملہ یہ ہے، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، اور وہ جملہ یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، گھبرائے نہیں میرے بھائی، وہ جملہ یہ ہے جو میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، یہ ہاتھ میں نعمان فہری حاجی تھا، مسلمان تھا، نمازی تھا، رسول کا صحابی تھا، اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ یا اللہ تھوڑی سی سزا دیتے، یہ اتنی بڑی سزا کیوں؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم اگر یہ ہاتھ میں نعمان فہری میرا دشمن ہوتا تو چھوڑ دیتا۔ پوری توجہ، اگر یہ ہاتھ میں نعمان فہری میرا دشمن ہوتا تو چھوڑ دیتا، میرے رسول کا دشمن ہوتا تو چھوڑ دیتا، یہ ہے علی کا دشمن۔ نعرہ حیدری، تو میرے کہا یہ علی کا دشمن ہے، پوری توجہ۔ اب یہاں سے پتا چلا، پوری توجہ، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، گھبرا تو نہیں گے؟ اب میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، کسی مسلمان کو تب اعتراض ہو جب میں کوئی حدیث پڑھوں، اب یہ قرآن کیا ہے، اب ٹھیک ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب قبلہ جب وہ مر گیا، اب آئے مسلمان، یا رسول اللہ کیسا بھی تھا، اپنا تھا، گھبرائیں نہیں۔ میں نے کہا میری تقریر کنٹراورشل نہیں ہوتی، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی، اب کوئی قرآن کو نہ مانے اس میں میرا قصور ہے، تفسیر میں غلط کروں میں مجرم، قرآن میں نے کیا کہ مجھے تو حدیث پڑھنے کا حق ہے، مجھے تو حدیث پڑھنے کا حق ہے بھائی، حدیث پڑھنے کا حق ہے۔ اور معاف کرنا میرے دوستو، کیونکہ جناب سیدہ کے سلسلے میں مجالس ہے، میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بخاری شریف میں ہے، کیوں آپ حضرات سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں کیوں بھائی کیا مسئلہ تھا؟ بھائی آپ کہتے ہیں، روتے ہیں کہ جناب سیدہ باغ صدق کے لیے گئی تھی، میرا عقیدہ یہ نہیں، کیوں گئی تھی؟ وہ بھی جو کائنات کی مالکہ ہے، وہ کیوں گئی تھی؟ دربار میں کیوں گئی تھی؟ گئی کیوں تھی دربار؟ آپ حیران ہوں گے بی بی دربار میں کیوں گئی تھی؟ بھائی دربار میں گئی، 9 آیتیں پڑھی، 9 آیت، کتنی آیتیں؟ 9 آیتیں پڑھی، 9 آیتیں پڑھی، واپس آئی، کیا مقصد ہے؟ مجھے کوئی بزرگ سمجھائے تو سے، جو بھی مسلمان مجھے سمجھائے،
رسول کی بیٹی ہے، گئی 9 آیتیں دربار میں پڑھی اور واپس آئی. کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ عبدالحکیم میں ان کی دربار میں گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ. عبدالحکیم میں ان کی دربار میں گئی تھی، یہ اور نہیں ہے، وہی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. اور میں نے جا کر اس وقت جب میرے بابا نے حدیث پڑھی تھی تو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. اور جب میں نے 9 قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں تو یہ قرآن کو چھوڑ کر حدیث پڑھ رہے ہیں. یہ ہے بڑا جملہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ میرے بڑا جملہ ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. عبدالحکیم جب میرے بابا نے حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، اور جب میں نے قرآن کی 9 آیتیں پڑھی ہیں تو یہ حدیث پڑھ رہے ہیں. میں اسی لیے آئی ہوں کہ جب بابا نے حدیث پڑھی تھی تو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، اور جب میں نے قرآن پڑھا ہے تو یہ حدیث پڑھ رہی ہے. آج میں عالم اسلام کو بتانے کے لیے آئی ہوں کہ جن کے پاس میں آئی ہوں ان کا نہ بابا پر ایمان تھا، نہ قرآن پر ایمان تھا، نہ اللہ پر ایمان. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے بچے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب کیا کہا مسلمانوں نے؟ ہر دور میں یہی کہتے، ہر دور میں یہی کہتے. اب آئے یا رسول اللہ جیسا بھی تھا اپنا تھا، چلو نماز تو پڑھو. بڑی بات کر رہا، گھبرائے نہیں، قرآن سے پڑھ رہا. اب جیسے ہی کہا کہ یا رسول اللہ جیسا بھی تھا اپنا تھا، نماز پڑھے بس یہ کہنا تھا، یا اللہ نے آیت نازل کی، آیتوں کی بارش ہو گئی. اور یہ جتنی آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ توبہ کی. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. میرے رسول ان میں سے، یہ جو تمہارے سامنے حاجی ہیں، ان میں سے جو